السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 94 سورہ النساء تک ہم پڑھ چکے۔ آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر وہ مقتول مومن تو تھا مگر تمہاری دشمن قوم سے ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر ایسی قوم سے ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا تو پھر وہ وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر قاتل کو مومن غلام آزاد کرنے کا قدرت نہ ہو یا مل ہی نہ رہا ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں، اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خبردار ہے۔ آج کی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 95، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہیں، جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں درج ذیل حدیث بیان کی گئی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے یہ آیت لکھی، اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے جو کہ اندھے ثابت تھے۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں اندھا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے غیر اولی ضرر کے الفاظ نازل فرمائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے عذر کو قبول فرما لیا، لیکن اس رخصت کے باوجود آپ علیہ السلام کا جذبہ جہاد اتنا بلند تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود آپ مشقت اٹھا کر بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جو نہیں ہوئے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد فرض عین نہیں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فرض عین نہیں، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معاشرے میں کئی افراد بوڑھے،
ناتواں، کمزور، اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار وغیرہ ہوتے ہیں جو جہاد پر جا ہی نہیں سکتے، جیسا کہ حدیث سے بالا سے ہمیں ظاہر ہوا، ابن ام مکتوم والی حدیث سے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ ملک کے اندرونی دفاع، مجاہدوں کے گھروں کی حفاظت، ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے بھی ضرور پیچھے رہنے چاہیے، اور اس لیے بھی کہ مجاہدین کو بروقت کمک مہیا کرتے رہیں، خواہ یہ رسد اور سامان خرد و روش سے متعلق ہو یا افرادی قوت سے۔ پھر کچھ لوگ زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں، اور ایسے سب لوگ بھی درجہ بدرجہ جہاد میں شامل سمجھے جاتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ جہاد سے معذور لوگ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جہاد کے فرض عین نہ ہونے پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ اور آج کل تو حکومتوں نے مکمل دفاع ہی الگ بنا رکھا ہے۔ البتہ اگر ایک اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کر کے عام لوگوں کو جہاد کے لیے کہے تو اس صورت میں عام لوگوں کو بھی جہاد فرض ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ فرض کفایہ ہوگا، فرض عین نہیں ہوگا۔ تاہم جہاد ایک اہم فرض کفایہ ہے جس سے غفلت کا نتیجہ قوم کی موت کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ مجاہدین کے یہاں پر درجے بتائے گئے۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں ہی کے دوسروں کی نسبت درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہی اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ جان اور مال ہی سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں ان دونوں چیزوں کی قربانی دے دی، اس سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے سے جہاد کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ پھر اسی آیت میں فرمایا کہ جنت میں داخلے کے لیے کیا بات فرمائی گئی اسی آیت کے آخر میں کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، اور اگلی آیت میں آیت نمبر 95 ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رہا ہے، تاہم بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت اجر ہے۔ تو اس بات یہ اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے جہاد لازمی نہیں، بلکہ توحید پر ثابت قدم رہنے والے اور دوسرے احکام الہی بجا لانے والے مسلمان بھی جنت میں ضرور جائیں گے، اگرچہ ان کے درجات مجاہدین فی سبیل اللہ سے کم ہوں گے۔ آیت 96، درجات منہ و مغفرتم و رحمہ وکان اللہ غفور الرحیمہ، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے، یعنی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، مراد یہ ہے ظلم کرنا سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں مجبور اور کمزور تھے۔ فرشتے انہیں جواب میں کہتے ہیں، کیا اللہ کی زمین فراغ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری بازگشت ہے۔ تو ہجرت نہ کرنے والوں کے لیے اس آیت کے اندر وعید سنائی گئی ہے۔ یہ آیت ایسے مسلمانوں سے متعلق ہے جنہوں نے ہجرت پر قادر ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی تھی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر دار الہجرت یعنی مدینہ جانے میں پس و پیش کرتے رہے، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا۔ اور مسلمانوں پر ظلم یہ تھا کہ جنگ کے موقع پر انہیں مشرکوں کا ساتھ دینا پڑتا تھا،
اور مشرک یہ چال چلتے تھے کہ ایسے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے آگے کر دیتے تھے کہ وہ ان کے لیے ڈھال اور دفاع کا کام کریں۔ اب یہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے بڑی الجھن بن جاتی تھی کہ اگر لڑائی لڑیں، تیر برسائیں، تیر چلائیں تو ان کے مسلمان بھائی ہی مرتے تھے، اور اگر ہاتھ روکے رکھیں تو خود انہیں نقصان پہنچ جاتا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں، مکے میں مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو مشرکوں کے ساتھ دیتے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے، پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر انہیں بھی لگ جاتا یا کسی کو تیر تلوار لگتی تو وہ زخمی ہوتا یا مر جاتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہجرت نہ کرنے کا نقصان۔ ایسے مسلمانوں کے لیے اس آیت میں جو وعید آئی ہے، اس سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کمزور ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں، لہٰذا اگر مشرکین انہیں ڈھال کے طور پر استعمال کریں تو مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی خاطر انہیں بے دریغ قتل کر دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے کمزور ہونے کے عذر کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں بلکہ گھر بار کی محبت اور مال و دولت کی ہوس تھی جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کرتے تھے، یا پھر اسے بزدلی پر کہا جائے گا۔ آیت نمبر 98، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے فی الواقع کمزور اور بے بس ہیں، وہ وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں پاتے۔ ہجرت نہ کر سکنے والے جو مسلمان فی الواقع کمزور تھے اور ہجرت کرنے کی کوئی راہ نہیں انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مستضعفین یا کمزور سے مراد وہ لوگ ہیں جو فی الحقیقت معذور ہوں، جیسے بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں اور کافروں کی قید میں پڑے ہوئے مسلمان۔ وسائل محدود ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی سواری کا بندوبست ہو اور نہ وہ پیدل سفر کی مشقت اٹھانے کے قابل ہوں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے مدرجہ بالا گروہ سے مستثنی قرار دیا اور ان کے لیے ہجرت نہ کرنے کے قصور کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نیز ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیہ اور کئی دوسرے ناتواں مسلمان بھی تھے جن کی نجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ، آیت نمبر 99، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 100، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے اور وہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کی رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر راہی میں اسے موت لے آ جائے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہجرت کے مقاصد اور ضرورت۔ ہجرت اس لیے فرض کی گئی تھی کہ ایک تو مسلمان کفار کے تشدد سے آزاد ہو کر اپنے اسلامی شاعر آزادی کے ساتھ بجا لا سکے، اور دوسرا اس لیے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کو اجتماعی قوت کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور پورے خطہ عرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر ہجرت کی ضرورت نہیں رہی، جیسا کہ کئی صحیح حدیثیں ثابت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب تا قیامت ہجرت فرض نہیں، بلکہ جب بھی دوبارہ ایسا موقع پیدا ہو جائے گا کہ کسی علاقے میں مسلمانوں کو اپنے شاعر اسلام کو بجا لانا بھی مشکل ہو رہا ہو تو مسلمانوں کو کوئی ایسا خطہ تلاش کرنا چاہیے جہاں انہیں آزادی سے شاعر اسلام بجا لانے کی سہولت میسر ہو، اور اپنے میں سے کوئی امیر منتخب کر کے اس طرف ہجرت کرنا اور اپنی اجتماعی قوت کو مرکوز کرنا اور پھر جہاد کرنا سب کچھ فرض ہو جائے گا۔ بلکہ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو ہجرت بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ پھر جب اس علاقے میں اسلام کا غلبہ ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ دارالکفر میں رہنے کی رخصت کی شرائط۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دارالکفر میں رہنے کا جواز صرف دو صورتوں میں ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اس خطے میں اسلام کو غالب کرنے اور نظام
کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد میں لگا رہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ابتدائی پیرو کرتے رہے، اور دوسرا یہ کہ فی الواقعہ وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پاتا ہو اور بیزاری اور نفرت سے مجبوراً وہاں رہ رہا ہو۔ ان صورتوں کے علاوہ دارالکفر میں مستقل رہنا معصیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ پھر راہ ہی میں اسے یعنی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر راہ ہی میں اسے موت آ لے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کا غفور الرحیم ہونا اس آیت میں صرف ہجرت کا ذکر سفر کا ذکر ہے، جبکہ کئی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی سفر کیا جائے، خواہ یہ ہجرت کا سفر ہو یا جہاد کا سفر ہو یا حج اور عمرے کا سفر ہو یا دینی علوم کے حصول کے لیے سفر ہو، اور وہ دوران سفر حصول مقصد کے لیے کے بعد یا پہلے ہی موت واقع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے لگا۔ وہ ایک راہب کے ہاں گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 پورے قتل کر دیے۔ پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا، کسی آدمی نے اس سے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں توبہ کے لیے چلے جاؤ، راستے ہی میں اسے موت نے آ لیا، اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا لیا، اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں لڑنے لگے۔ جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ نزدیک ہو جا، اور جس بستی سے جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ دور ہو جا، اور فرشتوں سے پوچھا فاصلہ ماپ لو، چنانچہ فرشتوں سے فرمایا فاصلہ ماپ لو، چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی ایک بالش پر قریب نکلی تو اسے بخش دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کے راستے پہ نکلتے ہیں اور اگر اس راستے میں انہیں موت آ جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے جہاد کرنے کی توفیق دے، محنت کرنے کی توفیق دے۔ ان آیات میں ہم نے جہاد کی فضیلت اور ہجرت کی فضیلت کے بارے میں پڑھا، تو یاد رکھیے کہ میں اور آپ تو دارالاسلام میں ہیں الحمدللہ، وہ کہ ہمارے ملک میں نام کا اسلام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چاہیں تو اپنی کوششوں سے جہاد کر سکتے ہیں، یعنی ہم قرآن کے ذریعے سے، جسے قرآن پاک میں جہادن کبیرہ کہا گیا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، پھیلانا، یہ جہادن کبیرہ ہے۔ اس جہاد کو ہم سب اپنا سکتے ہیں، قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر جہادن کبیرہ کیا جائے، اور ہجرت جو ہے وہ ہم سب بھی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے ہجرت کرنا، یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ تو ہم سب کو بھی جہاد کرنا چاہیے اپنے نفس کے خلاف، اور قرآن پاک کے ذریعے سے جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، وہ سب صلاحیتیں اللہ کے دین کے راستے میں، اس کو پھیلانے کے راستے میں لگانی چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے گناہوں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھیں، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔